جی بیٹا، آپ لوگوں نے بکس اوپن کر لی ہیں. اب اس میں آپ نکالیے پیج نمبر 95، حصہ سوم. ٹھیک ہے، حصہ سوم اس لیے کہ اس کے آپ کی بک میں جو ہے 3 پارٹ دیے گئے ہیں. صحیح ہے، اس لیے ہم پہلے سٹارٹ کر رہے ہیں حصہ سوم سے. اس میں ہے موضوعاتی مطالعہ. حصہ سوم آپ کو دیا گیا ہے موضوعاتی مطالعہ. سب سے فرسٹ چیپٹر آپ کو دیا گیا ہے اس میں قرآن مجید. سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کا تھوڑا سا بیٹا تعارف کروا دوں. لفظ قرآن جو ہے قرآن سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. کہ اس کے کیا معنی ہیں؟ لفظ قرآن جو ہے قرآن سے نکلا ہے، جس کے معنی پڑھنے کے ہیں. اس طرح قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو بار بار اور کثرت سے پڑھی جائے. کیا معنی ہے قرآن کے؟ وہ کتاب جو بار بار اور کثرت سے پڑھی جائے. لفظ قرآن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ملنا. اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. کیا ہے؟ لفظ قرآن جو ہے قرآن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ملنا. اس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آ گیا آپ لوگ کو سمجھ میں بیٹا. اب اس کے بعد آپ لوگ تعارف پہ آئیے. سب سے فرسٹ لائن ہے اس کی تعارف کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائی. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. جی بیٹا، اس میں آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. ہم سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہماری جو ہے جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل بھی پیدا کیے، تاکہ ہم ان سے اپنی فطری اور جسمانی جو بھی ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اس کے علاوہ ہماری ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے تمام فرمایا. اس کے لیے کیا؟ ہمارے اندر ضمیر کی وہ کی اور خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز بھی عطا فرمائی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری ساری جو ہے نا ضروریات جسمانی و فطری جتنی ضروریات تھیں اس کے ہمارے وسائل بھی پیدا کیے. پھر ہماری ذہن اور روح کے رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا. وہ کیا اہتمام فرمایا؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صحیح تصدیق، ہماری ہر اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کامل اور رہنمائی کے لیے بھی انبیاء کرام بھی مبعوث فرمائے اور ان پہ کتابیں نازل فرمائی. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی نازل فرمایا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے، اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. ظاہر اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان سب کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. یہ کون؟ قرآن مجید جو ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ پیراگراف پہ آئیے. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے تھے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں جو تھیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں ان کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهْمِنًا عَلَيْهِ. اس کا ترجمہ آئے گا بیٹا، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کی محافظ وہ نگہبان ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرما دیا کہ یہ جو اس کتاب ہے یہ ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی ہے، اور یہ حق لے کر آئی ہے، حق بات لے کر آئی ہے. اس کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے سچی ہے. اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں، یعنی اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں وہ کتابیں تھیں، اور ان کی محافظ وہ نگہبان ہیں، اور ان کی ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے نا وہ کتابیں جو نازل کی گئیں وہ اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہ سکیں، تو اس لیے یہ ان کتابوں کے محافظ بھی ہے اور نگہبان بھی ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیراگراف میں آ رہا ہے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر محفوظ کر لیا. تو قرآن مجید کو جو ہے نا مہیمن کہنے کا، پچھلی کتابوں کے لیے مہمین نو کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ اس میں نہیں تھے، اپنی اصلی حالت کی کتابیں نہیں رہ سکیں، تو قرآن مجید نے اپنے اندر یہ سب کچھ محفوظ کر لیا. وہ کتاب جو ان کتابوں کے اندر لکھا تھا وہ سب کچھ بھی اس کتاب کے اندر آ گیا. کس کتاب کے اندر؟ یعنی کہ قرآن مجید کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگوں کو یہاں تک کا یہ سمجھ میں آ گیا پیج نمبر 95.